کی 20 تاریخ ہے 2010 اور ذی الحجہ کی 13 تاریخ ہے 1431، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے لے کر 133 130 سے 133 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، کئی گنا بڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ و رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ڈرو اپنے رب کی اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ 4 آیتیں ہیں جن کی تلاوت ابھی ہم نے کی ہے آپ کے سامنے، اور اسی پر گفتگو ہوگی۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ابھی تو ہم گفتگو کر رہے تھے جنگ احد کی، اور اس کے بعد حوالہ دیا جا رہا تھا جنگ احد میں جنگ بدر کا، اور بات وہی چل رہی تھی، اچانک اے صاحبان ایمان سود مت کھاؤ، یہ کون سا موضوع شروع ہو گیا؟ اور چند آیتوں کے بعد پھر دوبارہ جنگ احد ہی کا موضوع شروع ہونے والا ہے، تو یہ درمیان میں یہ آیتیں کہاں سے آ گئیں؟ تو ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید کے تعلق سے ہم یہ بات کئی بار کہہ چکے ہیں کہ قرآن مجید 23 سال میں مختلف حالات اور موقعوں پر نازل ہوتا رہا، جو جیسا موقع ہوا اس موقع پر آیتیں نازل ہوئیں، اور پیغمبر اسلام کے حکم سے ان کو کسی ایک جگہ رکھ دیا گیا، کسی سورے میں ان کو شامل کر دیا گیا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آیات کی ترتیب وہی ہو جو نزول کے مطابق ہے، یعنی جس وقت آیت نازل ہوئی تو ایک کے بعد ایک آیت کو اس میں شامل کر دیا گیا، یا پورا سورہ نازل ہوا، ایسا نہیں ہے۔ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور جہاں جب موقع ہوا ان کو سوروں میں شامل کر دیا گیا، اور ترتیب شرط نہیں ہے قرآن میں، ایک بات تو یہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ترتیب نہ ہونے کے بعد بھی قرآن کا یہ معجزہ ہے، اس کے باوجود کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ترتیب اور ربط کو دیکھیں قرآن میں، پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ربط ملتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اس لیے کہ ہم کئی بار یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ خود ایک مستقل موضوع ہے۔
اس آیت کو الگ کر کے دیکھیے تو لگتا ہے کہ بس بات مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے بعد اب کیا کہا جائے، بس یہی پوری ایک بات ہے، اور اس کو آپ دوسری آیتوں کے درمیان میں رکھ دیں تو پہلے سے بھی اس کا ربط محسوس ہوتا ہے اور بعد کی آیات سے بھی اس کا ربط محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مربوط آیتیں ایک ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ تو اب یہاں کیا ربط ہے؟ اگر ہم ربط تلاش کرنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں، غور کریں تو آپ کو ربط یہاں بھی ملے گا قرآن مجید کی آیات میں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس سے پہلے کی آیت کی طرف جاتے ہیں، بلکہ دو آیتیں اس سے پہلے۔ جب یہ بات کہی گئی، احد کا ذکر ہوا اور جنگ کے احد کا بلکہ ذکر شروع ہوا ہے، اس کے بعد کی آیتیں اور آئیں گی جن میں احد کا تذکرہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر حوالہ دیا گیا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ تم سستی کا مظاہرہ کرو احد کی جنگ میں، جبکہ اللہ تمہارا ولی ہے اور تم کو توکل کرنا چاہیے اللہ کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا تجربہ ہے، اس سے پہلے بھی ایک جنگ ہو چکی ہے اور اس جنگ میں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے اور فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے۔ تو بدر کا حوالہ دیا گیا، وہ تفصیل بیان کی گئی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ تاکہ تم کو اطمینان نصیب ہو، اللہ نے جو یہ نصرت تمہاری کی تاکہ تم کو اطمینان نصیب ہو، تمہارے لیے بشارت ہو، تمہارا دل مطمئن ہو جائے اور کافروں کا ایک حصہ کٹ جائے، کم ہو جائے، یعنی قتل کے ذریعے سے اور اسیری کے ذریعے سے وہ لوگ کم ہو جائیں، ان کی تعداد جو تم کو بہت زیادہ نظر آ رہی ہے وہ کم ہو جائے۔ یہ کہنے کے بعد کہا کہ لیس لک من الامر شیء، یہ آیت نمبر 128، اس سے ربط آپ دیکھیں کہ اے نبی اس معاملے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس پر ہم چونکہ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اس پر کوئی باتیں نہیں کرنی ہے، صرف ربط تلاش کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس انداز سے ان آیات سے ان کا ربط پیدا ہوتا ہے، کہ اے نبی تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے ان معاملات میں، چاہے ہم ان پر او یتوب علیہم او یعذبہم، ان کو معاف کر دے اللہ، یا یہ کہ ان پر عذاب نازل کرے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کا اختیار شفاعت میں نہیں ہے، یا پیغمبر اسلام کا اختیار استغفار میں دوسروں کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس فیصلے میں اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، فیصلے میں کسی اور کا اختیار نہیں ہے کہ آخر میں کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ اور دوسرے یہ کہ اوریجنلی جو تمہارا حق نہیں ہے وہ وہی تھا جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ ہدایت میں پیغمبر اسلام تمہارا کام نہیں ہے، یہ کہ تم کسی کو مسلمان بنا دو یا تم کسی کو مؤمن بنا کر تم آخر تک اس کو جنت پہنچا دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام پیغام کا پہنچانا ہے۔ اب یہ خود اس کے ظرف پر منحصر ہے کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے، تمہارا کام پہنچانا ہے، تو تم اس سے پریشان نہ ہو کہ سب لوگ مومن کیوں نہیں ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی، لیکن اصل پوائنٹ یہاں ہے کہ چاہے عذاب اللہ نازل کرے یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ پھر دوسری آیت میں اس بات کو دہرایا گیا ہے دوبارہ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ بات یہ ہے کہ جب کائنات کی ہر شے اللہ کی ہے اور اختیار اللہ کا ہے تو پھر ہر چیز میں اسی کا اختیار ہے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اپنے عدل کے مطابق ظاہر ہے، اور جس پر چاہتا ہے عذاب نازل کرتا ہے۔ تو دو باتیں بیان کی گئیں، تو دو رخ بیان کیے گئے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات کے مستحق ہیں کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اس بات کے مستحق ہیں کہ جن کو معاف کر دیا جائے۔ تو دو طرح کے لوگ ہوئے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اللہ معاف بھی کرتا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ معاف نہیں کرتا، عذاب کرتا ہے۔ اب جب دو گروہ ہوئے تو یہاں پر ضرورت پیش آئی کہ ان کی مثال بھی دی جائے، ان افراد کی جن پر اللہ عذاب نازل کرتا ہے ان کو معاف نہیں کرتا، اور ان کی بھی مثال دی جائے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان پر اللہ کی رحمت اور مغفرت نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ ان دو گروہ کا یہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے۔ تو بطور مثال کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ایک ایسے گروہ کا ذکر کیا جو اللہ کے غیظ و غضب اور عذاب کا نشانہ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ یہاں سے بات ہوئی، اے صاحبان ایمان تم سود نہ کھاؤ اور بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اور اس عذاب سے ڈرو اور اس جہنم سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گروہ ہے کہ اب ان کے لیے معافی نہیں ہے، اللہ نے ان کو معاف نہیں کیا ہے، ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے اور یہ کافر ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی کہ بھئی یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، ہم سے تو کوئی مطلب نہیں، کہا نہیں، یس صاحبان ایمان تم بھی ہو سکتا ہے جہنمی ہو جاؤ،
تم بھی ہو سکتا ہے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ۔ یہ صرف کافروں کی بات نہیں ہو رہی کہ احد میں لڑنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو مسلمانوں سے لڑنے آئے یا جو بدر میں مسلمانوں سے لڑنے آئے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اے صاحبان ایمان، ہو سکتا ہے تم میں بھی وہ صفتیں پائی جائیں کہ جس کی بنا پر اللہ تم سے ناراض ہو جائے، تم پر عذاب کرے اور تم کو معاف نہ کرے۔ یہ ربط یہاں اس طرح پیدا ہوا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے اس آیت میں، آیت نمبر 129 میں، کہ اللہ نے 2 بار عذاب کا ذکر کیا اور مغفرت کا ذکر کیا۔ معاف کرنے کا ذکر کہ بھئی یہ ہماری مرضی، ہم معاف کریں یا ہم عذاب دیں، اس کا کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ پھر دوبارہ یہی بات کہی دوسری آیت میں، اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ ہو گئی نا 2 بار۔ 2 بار عذاب کا اور توبہ کا، دونوں کا، عذاب کا اور مغفرت کا ذکر کرنے کے بعد اب جو 2 لفظ پیش کیے گئے ایز اے کنکلوژن، وہ کیا کہا گیا؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلے 2 باتیں بیان کی گئیں کہ اللہ غضب فرماتا ہے، عذاب فرماتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے، لیکن جب صفات الہی میں سے 2 صفتیں بیان کی گئیں تو ان دونوں صفتوں کا تعلق مغفرت اور رحمت سے، یہاں قہر و عذاب کا ذکر نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت اس کے عذاب پر غالب ہے۔ غلبت رحمتہ غضبہ، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ لہٰذا آخر میں کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں جس کو چاہوں عذاب کروں، جس کو چاہوں میں معاف کر دوں۔ اللہ عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، کہ نہیں؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صفت تو اس کی یہی ہے۔ یہ تمہاری صفت ہے کہ تم عذاب کے قابل بن جاؤ، یہ تمہاری قسمت ہے کہ تم عذاب کے قابل بن جاؤ، اور ایسے پروردگار کا عذاب تم پر نازل ہو کہ جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا ہے، پھر بھی تم عذاب کے مستحق قرار پاؤ، تو تم کتنے بد نصیب اور بد قسمت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، خبردار، ربا نہ کھاؤ۔ ربا یعنی سود، سود نہ کھاؤ اور بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہاں ایک ایسے عمل کا ذکر کہ جو موجب عذاب ہے بیان کیا گیا، لیکن کیا اس سے مراد یہ ہے کہ بس وہ سود نہ کھاؤ جو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ہو، یعنی تھوڑا کھا سکتے ہو، اس سے ہی مراد ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ عام طور پر سود کھانے کو منع کیا گیا ہے۔ سود تم کو نہیں لینا ہے، نہ سود لینا جائز ہے، نہ سود دینا جائز ہے۔ لیکن قرآن کا ایک اسٹائل ہے، ایک انداز ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم سورہ بقرہ کی آیات میں اور مزید تذکروں میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کا شریعت کے تعلق سے طریقہ اور سنت یہ ہے کہ وہ ایک ایسی برائی کو جو معاشرے میں جڑیں پکڑ چکی ہو، اس کو ایک دم اللہ منع نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا طریقہ۔ مثلا شراب کے تعلق سے بات ہوئی تھی اور اس پر ہم لوگ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ شراب کی حرمت رفتہ رفتہ نازل ہوئی، تدریجی اور گریجول نازل ہوئی، اچانک اللہ نے شراب کو حرام نہیں کیا۔ اسی طرح ربا کا مسئلہ ہے، سود خوری، ربا اور انٹرسٹ کا کھانا اس دور میں جس طرح آج ہے اس پر ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس دور میں خاص طور پر بہت ہی زیادہ معاشرے میں رائج تھی۔ جو لوگ پیسے والے ہوتے تھے بس وہ اب بیٹھ کے صرف پیسے کے بیس پہ کھاتے تھے بس، اور کام نہیں کر رہے ہیں۔ کام پوری دنیا کر رہی ہے، کھا رہے ہیں بیٹھ کے وہ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پیسہ سود کے اوپر چل رہا ہے، اور سود میں ایک ظالمانہ اسٹائل وہ جو استعمال کرتے تھے، اس میں سے ایک ظالمانہ طریقہ جو سود کی بدترین صورت ہے جو آج بھی رائج ہے، وہ یہ ہے کہ سود در سود والا مسئلہ۔ وقت کے اوپر ایک انسان سود ادا نہیں کر سکا تو اس ڈیو کو جو سود تھا اس کو سرمایہ میں شامل کر کے پھر اس کے اوپر دوبارہ انٹرسٹ، پھر اس میں شامل کر کے پھر تیسری بار انٹرسٹ، یعنی سلسلہ چلتا رہتا ہے انٹرسٹ کا، وہ آپ کے اس پر ایڈ ہوتا رہتا ہے، اور انٹرسٹ کے اوپر پھر دوبارہ انٹرسٹ،
اور اس انٹرسٹ کے اوپر پھر دوبارہ انٹرسٹ اور اس کے اوپر پھر انٹرسٹ. یہ سود در سود کا مسئلہ ہے اضعافاً مضاعفہ. یہ اس زمانے میں بھی چلتا تھا, آج بھی چلتا ہے. اس سے انسان بند کر رہ جاتا ہے اور ایک طرح کی غلامی سی ہو جاتی ہے کہ اب وہ ادا کرتا رہے سود کو, کیسے کب تک ادا کرتا رہے سود. اسلام نے اس کے برعکس ایک اور اس کا الٹرنیٹو دیا اور یہ کہا کہ بجائے سود کے تم زکوٰۃ کو عام کرو, اور اس سے بھی بہتر ایک طریقہ یہ ہے کہ تم قرض حسنہ کو عام کرو. خیر اس پر ہم اس وقت گفتگو نہیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ مرحلے کے جن کے ذریعے سے اسلام نے اور قرآن نے سود کو حرام قرار دیا, ان پر اگر غور کیا جائے, قرآن کی تلاوت کی جائے, تو اس میں 4 مرحلے ہم کو سامنے آتے ہیں. پہلا مرحلہ وہ ہے کہ سورہ روم میں آیت نمبر 39 میں 39 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما اوتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. تم جو سود دیتے ہو, تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم سود جو تم لیتے ہو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم نے پیسہ دیا, کسی کو قرض دیا, اور وہ تمہارا پیسہ بڑھ رہا ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے, گرو ہو رہا ہے تمہارا پیسہ, اس لیے تو تم سود لیتے ہو نا. سود کا مقصد یہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا پیسہ بڑھتا نہیں ہے, تم دیتے ہو بڑھنے کے لیے, فلا یربو عند اللہ, لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑھتا نہیں ہے, اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے, اضافہ نہیں ہوتا. تم دیکھ رہے ہو اضافہ ہو رہا ہے, لیکن حقیقت میں اس میں اضافہ نہیں ہوتا. وما اوتیتم من زکاۃ تریدون بہ وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. لیکن جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی راہ میں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, بظاہر وہ خرچ ہو رہا ہے, جا رہا ہے, کم ہو رہا ہے, لیکن اصل میں اولئک هم المضعفون, وہی زیادہ ہو رہا ہے, اسی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس طرح ذہن کو پہلے تیار کیا, 2 چیزیں بیان کر کے کہ بھئی دیکھو تم جو سمجھ رہے ہو اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اضافہ نہیں ہو رہا. تو یہاں ابھی بظاہر ڈائریکٹ حرام نہیں قرار دیا گیا. یہ ایک آیت نازل ہوئی ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے, تیار کرنے کے لیے, مینٹلی لوگوں کو پریپیئر کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر آیت نازل ہوتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 161, جس میں کہا گیا, جس میں یہودیوں کی بری عادتوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کی یہ بری عادتیں, یہ بری عادتیں, اور ان تمام بری عادتوں میں ایک بری عادت یہ شمار کی گئی کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقُدْنُهُ عَنْهُ. ان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی کہ وہ سود لیتے تھے جبکہ ان کو سود سے منع کیا گیا تھا. تو اب یہ ذہن کو اور آمادہ کیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ ایک ایسی برائی ہے کہ جب کسی قوموں کی برائیاں شمار کی جاتی ہیں تو ان میں یہ برائی بھی شمار کی جاتی ہے کہ وہ سود لیتے تھے. لہٰذا اب ذہن آمادہ ہو گیا اس بات پہ کہ اچھا سود لینا تو بری چیز ہے, اخلاقی برائی ہے, نہیں لینا چاہیے. اس کے بعد تیسرے مرحلے میں سورہ آل عمران کی 130 آیت جس پر ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ, اے صاحبان ایمان بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر سود نہ کھاؤ. اب حرام کیا گیا, لیکن اس سود کو حرام کیا گیا کہ جو بڑھ چڑھ کر لیا جاتا ہے. چوتھے مرحلے میں پھر وہ سورہ بقرہ جس پر ہم لوگ بہت تفصیل سے اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک, 275 سے لے کر 281 تک جو آیتیں گزری ہیں, ان میں بہت شدت سے حرمت کا حکم نازل ہوا کہ سود کھانا حرام ہے, اور اتنی شدت سے کہ یہ کہا گیا کہ جو شخص نہیں مانے گا اور سود کھاتا رہے گا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو پھر وہ تیار ہو جائے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. جنگ یعنی خدا اس کو چیلنج کر رہا ہے جنگ کرنے کے, آ جاؤ پھر چلو ہم سے جنگ کرو. کتنی بڑی بات ہے. اس طرح کا لہجہ کسی بھی حکم میں استعمال نہیں ہوا ہے. جو سخت لہجہ اس میں استعمال ہوا ہے وہ آپ آیتیں پڑھ سکتے ہیں بعد میں, آیات نمبر 275 سے 281 تک پڑھ لیجئے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ, بس اگر تم نہیں مانتے ہو اور سود نہیں چھوڑتے ہو سود کھانا, تو پھر اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ہے وجہ یہاں پر جو بہت سے لوگ کنفیوز ہوئے ہیں کہ بھئی اضعافاً مضاعفہ میں اس آیت میں سورہ آل عمران کی اس ربا سے منع کیا گیا ہے جو اضافہ
اضافے کے ساتھ لیا جائے، مطلب جو ٹو مچ جس کو کہیں کہ بہت ہی زیادہ سود لیا جا رہا ہے اس کو منع کیا گیا، لیکن تھوڑا بہت سود میں کوئی حرج نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، سود جتنا بھی ہے حرام ہے۔ اب اس کے بعد خیر چونکہ ہم اس سے پہلے بھی بحث کر چکے ہیں اور اس پر فقہی نقطہ نظر سے گفتگو کر چکے ہیں، تو اس وقت ہم اس میں زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیں گے، لیکن تذکرتاً تاکہ یہ بات کنفیوژن میں نہ رہ جائے کسی کے لیے کہ اگر اتنی حرمت ہے اور اتنا شدید حکم ہے اس کے لیے، تو پھر آج کل کا جو نظام ہے ربا کا، اس میں ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ اب یہ مشکل معاشرے کی ہے، اسلام کی یہی خصوصیت ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو انسان کے لیے حرج اور پریشانی کے سبب نہیں بنتا۔ اوریجنلی اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں پورے معاشرے کے لیے ہیں، یعنی معاشرہ پورا سماج اور سوسائٹی اگر اس کو فالو کرے تو پھر انڈیویجولز کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے، لیکن معاشرہ اس کو فالو نہیں کر رہا، انڈیویجولز فالو کریں تو پھر وہ چیز سخت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ سسٹم اسلام کا سسٹم پورے معاشرے کے لیے، انسانی سوسائٹی کے لیے۔ اب اس میں سوسائٹی تو قبول نہیں کر رہی ہے اور انڈیویجولز قبول کر رہے ہیں، تو وہاں کنفلکٹ آتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک پریشانی یہ بھی، اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جس کی وجہ سے آج کل کچھ مؤمنین پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اس پر عمل کرنا مشکل ہے، یہ کام کرنا سخت ہے، یہ کام کرنا سخت ہے۔ کام کرنا سخت اس لیے ہے کہ معاشرہ ہی خراب ہے اور معاشرے نے ہی گویا کہ اس سسٹم کی مخالفت کی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے ربا، معاشرے میں پھیل گیا ہے، اس طرح اس کو پھیلا دیا گیا ہے کہ تقریباً ہر انسان اس کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے مختلف مسائل ہیں، جس طرح نماز کے مسائل ہیں اور ایشوز ہیں، اسی انداز سے سود کے تعلق سے بھی تفصیلات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سود کا کاروبار تو کر ہی نہیں سکتے، پیریڈ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو گاڑی خریدنی ہے، گھر خریدنا ہے، مورگیج ہے، تو اب کیا کریں؟ اس کے لیے کیا کریں؟ لون لینا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ جب لون لیں تو آپ اسی کو قیمت مان لیں، وہ اس کو ربا کہہ رہے ہیں، وہ اس کو سود کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ 30 سال میں اس کی قیمت اتنی ہے، بس ہم کو مطلب نہیں کہ اور باقی کیا ہے، 30 سال میں اس کی یہ قیمت ہے۔ اگر ہم 10 سال میں دیتے ہیں تو اس کی یہ قیمت ہے، یا آپ نے ان سے معاہدہ کر لیا، یہ بات ہو گئی، آپ اس کو سود نہیں مان رہے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ نہیں، اب آپ کی مجبوری ہے، آپ کو لینا ہی لینا ہے، بغیر مجبوری کے مت لیجیے سود، کیش پہ کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن مجبوری ہے، واقعاً ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، اور آپ نے ان سے بینک سے قرض لے لیا، لینے کے بعد اب آپ کو دینا پڑ رہا ہے، آپ دے نہیں رہے ہیں، ارادتاً نہیں دے رہے ہیں، دینا پڑ رہا ہے، یو ہیو نو چوائس۔ جب یو ہیو نو چوائس تو آپ مجبوراً دے رہے ہیں، یعنی آپ کو جو بھی اضافہ دے رہے ہیں آپ مجبوراً دے رہے ہیں، لیکن آپ خود نہ لیں، سود کا کاروبار آپ خود نہ کریں، سود نہ کھائیں، تو ممانعت کھانے کی زیادہ ہے، دینے کی بھی منع ہے، ظاہر ہے کہ دونوں برابر کا گناہ ہے، لیکن عموماً تمہارے پیٹ میں سود نہیں جانا چاہیے، اس کے اثرات زیادہ خطرناک ہیں۔ تو بہرکیف آج کل کے جو نظام ہے، اگر اسلامی نظام ہو تو وہاں پر سود نہیں ہوتا، اس کے دوسرے الٹرنیٹس ہوتے ہیں، قرض حسنہ ہوتا ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب ایک قرض دینا کہ جس میں ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے واپسی کا، سب شرطیں ہوتی ہیں، کانٹریکٹ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سود نہیں ہوتا، بس اسی کو قرض حسنہ کہتے ہیں، جس میں سود نہ ہو، کہ صرف اونلی ٹائم بیسس پر آپ ایک ہی چیز کو دے کر اسی چیز کو زیادہ اضافے میں واپس لے لیں، یہ سود ہے۔ لیکن دوسری چیز لے لیں اضافے میں، پھر وہ سود نہیں ہے، اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ مثلا آپ ایک پیسہ دیں، ایک رقم دیں، آپ نے کہا $100 ہم آپ کو دیتے ہیں،
اور پھر آپ نے واپس اس کو 110 نہیں کیا بلکہ $100 کے ساتھ آپ نے کوئی اور چیز ایز اے گفٹ دے دی، فائن، گفٹ آپ لے سکتے ہیں، لیکن شرط نہیں لگا سکتے اس گفٹ کی۔ تو اس کے بہت سی صورتیں ہیں حلال طریقے سے اس کام کو انجام دینے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود اوور آل ایک ظالمانہ نظام ہے، اس کا فائدہ صرف کچھ سرمایہ داروں کو پہنچتا ہے، اور باقی مزدور جو ہیں وہ صرف کام کرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، اور کام کرتے ہیں کس کے لیے؟ انہی چند سرمایہ داروں کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ ایک ظالمانہ نظام، اور اس کے بعد پھر مینٹلی بھی وہ بالکل ان کی ذہنیت جو ہے وہ غلامانہ ہو جاتی ہے، وہ بس بندھے ہوئے ہیں، اسی کو پے کرتے جا رہے ہیں، ادا کرتے جا رہے ہیں، جیسے آپ کی زندگی اور ہماری زندگی اس دنیا میں ہے۔ تو اس کو بہتر طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر انسان قناعت پسند ہو تو ضرورت ہی نہیں زیادہ سود میں پھنسنے کی اور زیادہ سود میں جانے کی۔ بہرکیف تو اضعافاً مضاعفہ جو ہے وہ بدترین قسم کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں، مختصر ہوئی بات۔ اور چونکہ مقروض وقت کے اوپر قرض اگر ادا نہ کر سکے تو اس کے اوپر بجائے اس کی ہیلپ کرنے کے آپ الٹا اس کے اوپر ایک اور سود لادے دے رہے ہیں، وہی نہیں دے پا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر یہاں پر خود سسٹم کو نقصان ہوتا ہے اور معاشرے کو نقصان ہوتا ہے۔ آخر میں آپ اس سے لے نہیں پا رہے ہیں پیسہ، تو کیا ہو رہا ہے؟ بینک کرپسی فائل ہو رہی ہے، اس کریڈٹ خراب ہو رہا ہے۔ یہ پورا سسٹم جو ہے، یہ نظام اوور آل یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، یعنی کہ بڑے لوگوں کا نظام ہے، اور ان لوگوں کا جن کے پاس پیسہ ہے ان کا نظام ہے، اور جو نیچے کے لوگ ہیں وہ بس مزدوری کریں اور محنت کریں، اور اس محنت کا ان کے خون پسینے کا پیسہ اوپر پہنچتا رہے ان کے پاس۔ یہ نظام ہے۔ قرآن اس کے برعکس قرض حسنہ کا نظام پیش کرتا ہے، جو اس کا متبادل اور بہترین نظام ہے۔ اس پر گفتگو ہوئی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، ربا نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو، ہو سکتا ہے کہ تم اس طرح فلاح پا جاؤ۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آیت نمبر 131 ہے۔ ابھی ہم اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 133 میں اعدت یعنی تیار کی گئی ہے، آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس پر ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس آگ سے ڈرو، تو یہاں یہ جملہ آگ سے ڈرو، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شریعت کی نظر میں سود خوری کتنا بڑا گناہ ہے کہ آگ سے اس کو ڈرایا جا رہا ہے، اور پھر کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کا مطلب یعنی کفر کی سرحدوں سے ملتا ہے یہ گناہ، انسان اگر اس کو مسلسل کرتا رہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو لفظ استعمال، اللہ کی اور رسول کی، حالانکہ کافی تھا یہ کہنا کہ رسول کی اطاعت کرو، کافی تھا یہ کہنا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس لیے کہ دو الگ الگ اطاعت تو ہے نہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو بعد میں چلو بھائی ان کی بھی کر لو۔ اللہ کی جو اطاعت ہے وہ رسول کی اطاعت ہے، اور جو رسول کی اطاعت ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، تو اوریجنلی یہ ایک اطاعت ہے، تو اس کو دو میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح جیسے کہ سورہ نساء میں کہا گیا ہے آیت نمبر 79 میں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اصل میں رسول اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی۔ تو جب یہ بات کہہ دی گئی کہ رسول کی اطاعت در اصل اوریجنلی اللہ کی اطاعت ہے، تو پھر یہ الگ الگ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس طرح کئی جگہ آیا ہے قرآن مجید میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رسول کا ذکر ضرور ہے، ہونا ہی ہونا ہے، اور رسول اللہ کی عظمت اور ان کی جلالت یہ ہے کہ آپ بغیر رسول اللہ کا ذکر کیے، بغیر رسول اللہ کی اطاعت کیے آپ اللہ کی بات نہیں کر سکتے، جیسے آج کل لوگ کرنے لگے ہیں۔ وہابیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی بات نہیں کریں، بس اللہ اللہ اللہ۔ تو اگر صرف اللہ 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 تو ہونا یہاں چاہیے تھا کہ اللہ بھی ہر جگہ صرف اپنی اطاعت کی بات کرتا، بس میری اطاعت کرو، صرف میری اطاعت کرو، صرف اللہ کی، لیکن ہر جگہ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو شامل کیا۔
کہ تاکہ ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے کہ تم اللہ اللہ کتنا بھی کرو، اگر تم رسول اللہ کو مائنس کرو گے تو تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے بغیر رسول اللہ کا تذکرہ کیے ہوئے۔ تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تب تم پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے کیا کہا گیا تھا؟ اللہ نے اس سے پہلے جو آیت جہاں ختم ہوئی ہے ان اللہ غفور رحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو تم پر رحم ہوگا اللہ کا، مگر تم پر رحم کب ہوگا؟ اللہ تم پر رحیم کب ہوگا؟ جب تم اللہ کی بھی اطاعت کرو گے، رسول کی بھی۔ تو اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی نہیں کی، تو اللہ تمہارے لیے رحیم نہیں ہے، اس کی رحمت تم تک نہیں پہنچے گی۔ تو رحمت پروردگار منحصر ہے اس بات پر کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو گے تو اصل میں اللہ ہی کی اطاعت قرار پائے گی۔ اب آئیے ایک اور آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ بڑی دلچسپ آیت ہے۔ کل ایک مجلس تھی اور ہم نے اس آیت کو، اس کی بعد کی آیتوں کو تھوڑا سا اس پر گفتگو کی تھی۔ بہت ہی دلچسپ آیت ہے اس اعتبار سے کہ اس کا انداز، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ تو اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا ربا کے حوالے سے ان لوگوں کا کہ جن پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اللہ جن کو معاف نہیں کرتا اور جن کے لیے جہنم تیار کیا گیا ہے۔ اب ایک ایسے گروہ کی بات ہو رہی ہے جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ دو ہی چیزیں نا، جنت اور جہنم۔ اللہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے جہنم بھیج دے، عذاب کرے۔ تو جب دونوں باتیں ہو رہی تھیں تو اسی طرح دو گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک گروہ تو وہ ہو گیا کہ جس پر عذاب ہونے والا ہے، وہ ہے ربا کھانے والا۔ اب ایک گروہ یہاں آیا، یہ کون ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو، آگے بڑھو، سبقت اختیار کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، دوڑو۔ سارعو جس باب سے ہے اس میں کم سے کم دو افراد شامل ہونے چاہیے، جیسے سابقو۔ دوسری جگہ اسی طرح کی بالکل آیت ایک ہے سورہ حدید میں، آیت نمبر 21، اس میں سارعو کے بجائے لفظ سابقو استعمال ہوا ہے، اور بھی وضاحت کے ساتھ۔ سابقو، سبقت لے جاؤ، یعنی کمپٹیشن ہوتا ہے نا، دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ گئے، وہ آگے بڑھ گئے، کون آگے بڑھا، کمپٹیشن، کمپیٹ کرو، آگے بڑھو۔ اب دیکھیں عام طور پر اخلاقی دروس جو آپ سنتے رہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم دوسروں سے مقابلہ کرو، تم اپنی بات دیکھو، خود کو دیکھو کہ تم کہاں پہنچ رہے ہو، یہ مت دیکھو دوسرا کہاں جا رہا ہے۔ دوسروں سے مقابلہ مت کرو، اپنی شخصیت پر اپنے ذہن کو اور اپنی توجہ کو جو ہے مرکوز رکھو، اپنے عمل کو دیکھو، دوسرے کے اعمال کی طرف مت دیکھو۔ مقابلہ رائے اچھی چیز نہیں ہے، دوسروں سے مقابلہ کرنا، مسابقہ کرنا اچھا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں الٹا کہا جا رہا ہے کہ نہیں کرو مقابلہ، مقابلہ کرو، آگے بڑھو، کسی کو آگے بڑھنے مت دو اپنے سے، تم آگے بڑھ جاؤ۔ اچھا تم آگے بڑھ جاؤ، کس چیز میں آگے بڑھ جاؤ؟ پیسہ کمانے میں، مکان بنانے میں، گاڑیاں خریدنے میں، بینک بیلنس میں، کس چیز میں آگے بڑھ جاؤ؟ اس میں تو کر ہی رہے ہیں لوگ۔ اخلاقی جو برائی ہے وہ یہی ہے کہ تم دنیاوی معاملات میں مقابلہ آرائی مت کرو دوسروں سے، بلکہ تمہارا سارا سٹریس، تمہاری پریشانی، اس کا ریزن اور سبب ہی یہ ہے۔ ساری پریشانی اگر آپ ان سب کو ایک نقطے میں یا ایک لفظ میں سمیٹنا چاہیں کہ کیوں دنیا پریشان ہے، آج دنیا کیوں پریشان ہے، اس کو دیکھیے وہ پریشان ہے، اس کو دیکھیے وہ پریشان ہے، جس کو دیکھیے وہ پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ ہم عرض کر رہے تھے ابھی کل کہ جو آدمی پریشان ہوتا ہے اس کی ایک بڑی پریشانی ہے جو ہے یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس وہی پریشان ہے، یہ خود ایک پریشانی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود پریشان ہے، بس جس کو بھی دیکھ لیجئے وہ اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے اس طرح بیان کرے گا کہ جیسے ہر ایک تو بڑا خوش ہے، ایک میں ہی پریشان ہوں، یہ خود ایک پریشانی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، اسی وقت تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، گئی، اب کوئی پریشانی تمہارے پاس رہ نہیں گئی۔ جس لمحے تم یہ سوچ لو گے کہ میں جتنا پریشان ہوں مجھ سے زیادہ ایک پریشان فلاں آدمی موجود ہے،
تمہاری ساری مشکل کس چیز میں ہے، تمہاری پریشانی کس چیز میں ہے کہ تم دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہو. دیکھو وہ پریشان نہیں ہے اور میں اتنا پریشان ہوں، دیکھو اس کے پاس یہ اور میرے پاس یہ نہیں ہے، دیکھو وہ یوں اور میں یوں. دنیاوی معاملات میں تم جیسے ہی اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تمہاری پریشانی کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس میں مت کرو مقابلہ دنیاوی، اس میں تم پریشان رہو گے، سٹریس میں، ڈپریشن میں، بیماریوں میں مبتلا رہو گے، کبھی سکون تم کو آئے گا ہی نہیں، کبھی چین تم کو ملے گا نہیں. یہ اصول ہے، نہیں ملے گا تمہیں چین. ہاں ایک چیز میں تم آگے بڑھو. کس چیز میں آگے بڑھو؟ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو اور جنت لینے کے لیے آگے بڑھو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو آگے بڑھو، کسی کو آگے مت جانے دو اللہ کی مغفرت لینے کے لیے. وجنت، اور اس جنت کو لینے کے لیے عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی اور جس کی وسعت اتنی ہے کہ جتنا زمین و آسمان، وسعت زمین و آسمان کی طرح ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس پر مزید گفتگو کی ضرورت ہے. کل صرف اس آیت پر تقریباً 40-45 منٹ کی مجلس تھی اور ہم اس سے زیادہ عرض بھی نہیں کر سکے، حالانکہ 4 آیتیں پڑھی تھیں اس کے بعد کی. انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہم اگلے ہفتے کریں گے، ٹائم ختم ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں اتنی دلچسپ ہے یہ بات. اتنی بڑی جنت کیوں؟ اس لیے کہ انسانی فطرت ہے کہ دوڑ کس چیز کے لیے کرے گا؟ چھوٹی چیزوں کے لیے دوڑ نہیں لگاتا انسان، دوڑ اس کی بڑی چیزوں کے لیے ہوتی ہے. وہ بڑا مجھ کو مل جائے، وہ بڑا ملک کو مل جائے. اللہ نے کہا تم کو ہم جنت دیں گے، پتہ نہیں کتنی چھوٹی جنت دے دے گا یا اللہ تو، کتنے بیڈ روم کا مکان ہم کو ملے گا وہاں. یہاں بیڈ روم گنے جاتے ہیں نا، کتنا مکان ہے، کتنے بیڈ روم ہیں اس میں، ہے نا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جنت کے تعلق سے جب اللہ نے کہا تو اللہ نے کہا ہاں سبحان اللہ، کیا نظام ہے، کیا بلاغت قرآنی ہے. اللہ نے کہا کہ اس کی وسعت کتنی ہے؟ جتنی زمین و آسمان. یہ اللہ نے جنت کی فل اور پوری وسعت بیان نہیں کی ہے. اللہ نے اپنے علم کے مطابق آپ کو نہیں بتایا کہ وہ جنت کتنی بڑی ہے، بلکہ آپ کے ذہن اور فکر اور سوچ اور پہنچ اور آپ کے ذہن کی حدوں کے مطابق بتایا کہ کتنی ہے. اس لیے کہ اب اس کے آگے آپ کا میجرمنٹ کام نہیں کرتا. زمین و آسمان سے آگے آپ کا میجرمنٹ کوئی کام نہیں کرے گا. اس کے بیانڈ یونیورس کیا ہے پتہ نہیں آپ کو، آپ کو یونیورس پتہ ہی نہیں. ابھی آپ کو یونیورس کے میجرمنٹس نہیں معلوم، تو بیانڈ یونیورس آپ کیا بتائیں گے؟ اور یونیورس کیا؟ زمین و آسمان. اور سبحان اللہ اسی لیے نہیں کہا کہ زمین اور آسمان، آسمانوں اور زمین کے برابر، کیونکہ زمین تو ایک ہی ہے، مگر آسمان یعنی کواکب کتنے ہیں، سٹارز کتنے ہیں، یونیورس کتنی پھیلی ہوئی ہے، وہ تو آسمان ایک نہیں پلورل میں بیان کیا اللہ نے. ان کی کوئی حد نہیں، بلینز ہو سکتے ہیں، کہکشانیں کتنی ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں اس کائنات میں، کہاں تک ہے. اتنی بڑی ہے جنت. اور اتنی بڑی بھی نہیں، عرض کہا، عرض یعنی اس کی چوڑائی، width. ہمیشہ جب آپ کسی چیز دیکھیں نا، یہ قرآن کی عجیب بلاغت ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کا طول اتنا ہے، اس کی لمبائی اتنی ہے، اس لیے کہ لمبائی زیادہ ہوتی ہے، width کم ہوتی ہے. کہا کہ اس کی width اتنی ہے. جب اس کی width اتنی ہے کہ جو تمہاری سمجھ جہاں تک جا سکتی ہے وہاں تک اس کی width ہے، تو اب اس کی طول کتنا ہوگا؟ اب طول تو اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے نا، لمبائی اس سے زیادہ ہونی چاہیے. تو تمہارے میجرمنٹ سے باہر ہے. اوریجنلی خدا کہنا ہی چاہتا ہے کہ تمہارے میجرمنٹ سے باہر ہے کہ کتنی بڑی ہے جنت. خیر انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو ہوگی کہ جنت اعدت للکافرین، جہنم اعدت للکافرین، اور جنت اعدت للمتقین. تو اب وہ دونوں چیزیں تیار ہیں. جہنم کو اللہ نے تیار کیا ہوا ہے کافروں کے لیے، جنت کو تیار کیا ہوا ہے متقین کے لیے.
اب اس میں مسلمین نہیں ہے، کافرین کے مقابلے پہ ہونا چاہیے تھا مسلمین کے لیے تیار کی، نہیں، مسلمین کے لیے نہیں، اس کا مطلب بہت سے مسلمین بھی ایسے ہوں گے جو جنت نہیں جا سکیں گے، مؤمنین بھی نہیں، للمتقین۔ دوسری جگہ ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو سجایا گیا ہے متقین کے لیے، سجایا گیا ہے متقین کے لیے۔ وہ انشاءاللہ آپ بعد میں اس کو سنیں گے، عجیب آیات ہیں۔ اور اس کے بعد متقین کون ہیں اس کا تذکرہ یہاں پر شروع ہوگا۔ تو بہرکیف ہم اس وقت فی الحال یہیں پر رک جاتے ہیں، اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس آیت سے اور بعد کی 4 آیتیں جو ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم گفتگو کریں گے، جو بہت دلچسپ آیتیں ہیں اور جن کا عنوان ہوگا متقین کی نشانیاں، یہ اس کا عنوان ہے۔ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پھر قرآن نے کافروں کی تشریح نہیں کی کہ کافر کون، لیکن متقین کی تشریح کی ہے کہ متقین کون۔ تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ صلوات محمد۔